اس لیے کہ قرآن مجید میں کریں گے تو یقیناً اس بات کو جو ہے کلیئر ہو جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ہم کیسی پیروی کریں اور آپ کی سنتوں پر کیسا عمل کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Verily in the messenger of Allah you have the best pattern of life. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، اور ہم جب قرآن مجید پڑھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی اطاعت اور حضور اللہ تعالیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کیسی ہم کو نسبت رکھنی چاہیے، وہ تمام چیزیں بہت کلیئر ہو جائے گی۔ ہم قرآن مجید پڑھنے سے نہ صرف جو ہے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اور آپ کے مقام کو سمجھنے کی بہت بڑی جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبھی حضرات قریب ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، انشاءاللہ بڑا انفارمیٹیو لیکچر رہے گا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نہایت ادب و احترام سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس سے بہترین کتاب کوئی کتاب نہیں ہے، اور سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین ہدایت کا سامان ہدایت محمدی ہے۔ اس سے بڑی اور اس سے بہتر کسی کی ہدایت نہیں، اور انہی دونوں کی اولی اور انفرادی پیروی کرنے والی ذات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے، جنہوں نے کما حقہ احسن حدیث کو بھی سمجھا اور احسن ہدایت کو بھی سمجھا، احسن الکتاب کو بھی اور احسن الحدیث کو بھی سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر انہیں صبح قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے احسن الکتاب اور احسن الہدایت ان دونوں کو معیار حیات بنایا، سمجھا، مانا، تصدیق، تائید کی مکمل وفاداری دکھائی۔ اللہ پاک نے صبح قیامت تک کے تمام اہل ایمان کو آئیڈیل ان کے لیے بنا دیا۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگو ایمان اس طرح لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ جب بھی قرآن پاک کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو ہماری ایمانی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وجہ مطالبہ ہم تلاشیں کہ کیوں مطالبہ کر رہا ہے، تو یہ سڈنلی اور آپ کو فوراً اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے صحابہ کی طرح ایمان لانے کیوں کہا۔ آٹومیٹک آپ کو جواب ملے گا کہ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہیں، خصوصاً حضور تاجدار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وفادار ہیں کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی طرح سے نہ تو قرآنی آیت پر اور نہ حدیث نبوی پر تنقید کی ہے۔ ہر حال میں آپ نے تائید کا عنوان دیا، تصدیق کا عنوان دیا، پازیٹیوٹی کا عنوان دیا۔ نبی نے جو کہا، قرآن نے جو کہا، حدیث نے جو کہا، اللہ نے جو کہا، رسول نے جو کہا، من وعن اسے بسر و چشم قبول کر لینا، بطیب خاطر اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ صحابہ کرام کا عنوان ہے۔
اسی لیے اللہ پاک نے انہیں موحدین کا عنوان نہیں دیا ہے، انہیں مصدقین کا عنوان نہیں دیا۔ صحابہ کرام، یہ صحابہ عربی لفظ ہے، صحبن صاد حابہ صحبن، انہوں نے خدا کی صحبت نہیں، انہوں نے رسول کی صحبت پائی۔ اور صحبت اس لیے نہیں کہ بس ساتھ ساتھ رہے، نہیں، اللہ نے جو رسول پر اتارا، صحبت کے ساتھ ساتھ اس اتارے ہوئے کو ان لوگوں نے، ان نفوس قدسیہ نے اپنے سینے میں اتارا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے، مان لیا، اللہ کے نبی نے کہا یہ حدیث ہے، مان لیا۔ زبان ایک ہی ہے، دیکھنے والے وہ چہرے بھی وہی ہے، لیکن تائید کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تنقید نہیں۔ حبیب آپ کہہ رہے ہو نا، تو آپ تو اعتماد توحید ہو، آپ تو اللہ کے بھروسہ ہو۔ اللہ نے سارے انبیاء کرام پر چیدہ چیدہ منتخب صحیفے، کتاب یا جو بھی نازل کی، نازل کرنے کے باوجود رکھا نہیں، رکھنا چاہا نہیں، لیکن آپ پر اعتماد اتنا کامل، اکمل، مکمل ہے کہ جو کلام اتارا اس کو بھی رکھا ہے، اور جس کلام کے ذریعے سے دین دیا ہے قوم کو، خلق کو، اس کو بھی رکھنا چاہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک ہم نے صرف پڑھنے، اور قرآن پاک ہم نے صرف اتنے اس کے ترجمے، اس کے ٹرانسلیشن آ گئے ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن سے قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یاد رکھیے گا، ترجمے غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسلیشن کیونکہ مخلوق کرتی ہے، آپ ہم کرتے ہیں، ہماری تھنکنگ، ہمارا لاجک غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچئے، الف لام میم قرآن میں ہے، الف لام را قرآن میں ہے، نون قرآن، پورے 29 مقامات پر ایسے الفابیٹس ہیں، ایسے حروف جسے حروف مقطعات کہتے، لیکن بتائیے کبھی بھی آپ نے پڑھا اس کے ٹرانسلیشن پر دھیان گیا؟ نہیں، لیکن اس کو بھی آپ نے کلام الہی سمجھا، اس کو بھی آپ نے چوما، اس کو بھی آپ نے بے وضو نہ چھونا اپنی سعادت ایمان کی سمجھا کہ نہیں؟ آپ نے الف لام را نہیں سمجھا، الف لام میم نہیں سمجھا، لیکن اس کو قرآن ضرور سمجھا ہے، قرآن کی آیت ضرور سمجھا۔ کیوں سمجھا آپ نے؟ یہ ہے آپ کی ایمانی پوزیٹیوٹی۔ قرآن آپ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن قرآن کو قرآن سمجھے، یہ ایمان ہے۔ قرآن کے مفاہیم اور مواد کو سمجھے، یہ آپ کی پاسبلٹی، آپ کی تھنکنگ، آپ کے لاجک، آپ کے عقل کے حساب سے جو اللہ پاک آپ کو چاہے گا سمجھے، لیکن دھیان رہے ترجمہ کی بنیاد پر قرآن کی عظمت کو نہ سمجھیے، قرآن کی بنیاد پر ترجمہ کی عظمت کو سمجھیے۔ یہ بات کو آپ سمجھیے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مولوی علماء غلط ہو سکتے ہیں، یہ طے ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کبھی کبھی سنتے، ارے انہوں جب کرے ہوں گے تو صحیح کرے ہوں گے نا، اس طرح کی باتیں بول گئے، نہیں قرآن کی عظمت ترجمہ سے کر رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، قرآن کی عظمت ترجمہ سے نہیں، ترجمہ کی عظمت قرآن سے سمجھیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلاف کی باتوں میں، ان کے کلاموں میں، تو ہم نے نبی کی تعریف کی تو کیا نبی تعریف کے قابل ہو گئے؟ نہیں، ہم نے تعریف کی تو ہمارے الفاظ نبی کی تعریف کی وجہ سے قابل ہو گئے۔ یہ کہا جاتا، ما ام مدحت محمدن بے مقالتی، یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ میں نے اپنے قول کے ذریعے محمد کی تعریف نہیں کی، بلکہ اپنے قول کی محمد کے ذریعے سے تعریف کی ہے۔ یہ دھیان رکھیے گا، جو عظمت قرآن کی جو بتائی جاتی ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، ایسا کہا، یہ ٹھیک ہے، اوتھینٹک لوگ ہو سکتے ہیں، اعتماد کی دنیا سج سکتی ہے، لیکن بھائیو قرآن کی عظمت کو قرآن سے سمجھیے۔ یہ میں دینے جا رہا ہوں، قرآن سے سمجھیے۔ ٹرانسلیشن میں غلطی، قرآن کے الفاظ میں اگر کوئی آپ کو شک شبہ ہو تو سب سے پہلے ہی اللہ پاک نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ قرآن کے الفاظ کو، اس کے ترجمہ کو، اس کے الفاظ کو، اس کے جو حروف ہیں، اس کو ایک دم اوتھینٹک سمجھیے۔ اس کے ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور آپ یاد رکھیے کسی کا بھی ترجمہ یا کسی کی بھی ترجمانی اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسے آپ کو بھی میں کہوں حضرت ذرا تشریف لائیے تو آپ بھی آ گئے، لیکن کیا آپ مفتی صاحب ہیں؟ اور آپ مجھے بھی کہیں گے حضرت تشریف لائیے، دونوں کو حضرت ہی استعمال ہوا کہ نہیں؟ لیکن آپ کے لیے حضرت کا استعمال کچھ اور معنی میں، کوئی اور رسپیکٹڈ ہے، کوئی دنیاوی رسپیکٹ، لیکن مفتی کے لیے ایک الگ ہے۔ تو الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں، معنی نسبت سے اس کا ہوتا ہے، نسبت سے اس کا معنی فکس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو آپ کو ڈکشنری تلاشنی نہیں ہے، خدا کی ذات کو تلاشنی ہے کہ یہ ترجمہ کریں تو ذات توحید
پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی ایسا، ذات رسالت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی ایسا، کیونکہ ذات توحید و رسالت پر اگر آنچ آئی تو پھر آپ کا ترجمہ آپ پیدل کر دیجئے۔ قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال 2 مقامات پر ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرف بشر ہوں، ایک جملہ اتنا پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ انکمپلیٹ ترجمہ ہے اور انکمپلیٹ آیت ہے۔ دونوں جگہ میں قرآن پاک سورۃ الکہف کی لاسٹ آیت کریمہ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6، 2 جگہ میں یہ آیت کریمہ ہے، لیکن دونوں جگہ صرف آدھی سی آیت سے آپ عقیدہ بناتے ہو، قل انما انا بشر مثلکم، آگے آپ پڑھتے ہی نہیں، جبکہ آپ دیکھیں آپ ایک انجینئر ہیں، کلیئر ہے، لیکن آپ کا نام اگر زید ہے اور ان کا بھی نام زید ہے، اب دونوں زید میں سے کسی ایک کو اگر بلانا ہو تو ان میں تو کوئی ایسی صفت ہونی چاہیے جس سے کہ ممتاز کر دے کہ ہم اس زید کو بلا رہے ہیں، مثلا انجینئر زید صاحب تشریف لائیے، یہ ہوگا۔ اگر مطلق زید بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا دونوں آنے کا حق رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، دونوں آنے کا حق، دونوں کا ایک ہی نام۔ ایسے ہی آپ ذرا غور کیجئے، ایک دم اسی طرح سمجھایا گیا قرآن پاک میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، حبیب آپ کہیے میں تمہارے پاس یا میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو اب ایک پڑھنے والا امتی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، میرا نبی ایسا بشر ہے، بشر ضرور ہے لیکن ان کے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس وحی نہیں آتی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ جب تک آپ اوتھنٹک نہیں سمجھیں گے اپنے نبی کو، جب تک آپ اوتھنٹک نہیں سمجھیں گے قرآن کو، آپ اٹریکٹ نہیں ہوں گے اس سے، آپ کا لگاؤ نہیں ہوگا، آپ انفارمیشن کے اعتبار سے ان کو اعلیٰ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھنے کا مرکز نہیں، ایک ایکوالٹی آئے گی سمجھنے میں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اب باپ ریسپیکٹڈ کیوں ہے؟ انسان ہے، کیوں ریسپیکٹڈ ہے؟ ماں کے قدم میں کیوں جنت ہے؟ بہن کے قدم میں کیوں نہیں ہے بھائی کے جنت؟ یہ سب سمجھیے۔ تو یہ اللہ پاک قرآن کے ذریعے سے آپ کو سکھایا۔ آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک عبادت کے بعد فرما رہا ہے کہ اب اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عظمت قرآن سمجھیے، کوئی ایسا پارٹ آف لائف نہیں ہے کہ آپ اس میں نہ تلاش سکیں، بس ضروری ہے کہ اس کو تلاشیں۔ آپ دنیا کی کتابوں کو ٹرانسلیشن کے ذریعے سے، ترجمہ کے ذریعے سے آپ نہ تلاشیے، ایگزیکٹ آپ نہ ہو سکے تو آپ اسٹڈی کیجئے۔ آپ کو اگر انجینئر بننے کا اتنا شوق ہے کہ آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی چلے جانے کی آپ سکت رکھتے ہیں قرضے لے کر کے، تو کبھی آپ الہی یونیورسٹی میں بھی تو داخلہ لیجئے، بغیر پیسے کے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو توحید کی ڈگری عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہنا یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اب اگر تمہارے پاس ٹائم ہے، دیکھیے گا یہاں پر بھی انکمپلیٹ ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اب اگر اسی کا پرچار کریں گے تو بتائیے آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو کب پرچار کریں؟ انکمپلیٹ آیت کا ترجمہ نہ اس کی ترجمانی صحیح ہو سکتی۔ آگے فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ کی ہوگی، اور اب اگر ٹائم بچا ہے تو موبائل میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، اب اگر دنیاوی اعتبار سے ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آپ بتائیے عبادت کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہہ دیا، اب اس کی تفصیلات نہیں بیان فرما رہا اللہ تعالیٰ، ذرا غور کیجئے گا، منصب رسالت کو بھی سمجھیے گا۔ اس وقت عوام جو روز مرہ جس سے مقابلہ مسابقہ جو صبح و شام جس سے ہم نشینی ہوتی، وہ عمومی طور پر ماں باپ ہیں، خاندان ہے، اقربا، تو اپنا ڈیٹیل جو ہے اللہ پاک نے نبی کے حوالے کر دیا کہ نبی بتائیں گے، لیکن امت کا والدین کے حوالے سے ڈیٹیل دیکھیں، اسی آیت میں فرما رہا 2 عنوان ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، بندوں کو کہا جا رہا، اور اس کے بعد کہا جا رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد ہونا چاہیے نا کہ پھر ایک پارٹ عبادت کا ہو، ایسے کرنا ویسے کرنا یہ کرنا، لیکن نہیں، آگے فرما رہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اے لوگوں سنو، تمہارے باپ ماں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ ذرا غور کریں یہاں پر، آپ اس کو سمجھیے، تھنکنگ کو سمجھیے۔ جوانی میں تو باپ ماں خود سے بھی اپنا کام، اپنی خدمت اپنے سے کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا تقاضا سمجھیے، عظمت قرآن سمجھیے۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ قرآن جو ہے سب سے بڑا معجزہ پہلو یہ رکھتا ہے کہ یہ نیڈ آف دی اوور، اس کو پیش کرتا ہے، وقت کی ضرورت کو پیش کرتا ہے۔ کیا آپ چاہ رہے ہیں، کیسے آپ چاہ رہے ہیں، کیوں آپ چاہ رہے ہیں، وہ سب قرآن پیش کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، توحید کے حوالے سے اللہ پاک خاموش ہو، ہر رسالت کے حوالے کر دیا، آپ ڈیٹیل آف توحید رسالت سے سیکھیں اور سکھایا، مگر دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک وہ لائف بتا رہا ہے جو صبح شام آپ گزارنا چاہتے ہیں۔
آپ روزہ تو رکھ لیے ہو لیکن سوئے ہوئے، ماں کو کیا ضرورت ہے، والد کو کیا ضرورت ہے، گھر میں کیا کیا ہے پریشانی، وہ سب آپ نہیں دیکھ رہے ہو، عبادت کر لیا آپ نے. کیوں؟ اتنی سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے بس پرموشن کے اعتبار سے سیکھا ہے، سامنے والے نے بتا دیا اللہ کی عبادت، فیصلہ ہو چکا. لیکن آگے فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں پہنچ جائیں بڑھاپے کو یا کوئی ایک پہنچ جائیں تو سنو فلا تقل لہما. کیسا اٹریکٹ کیا ہے دیکھیے گا، انہیں اف تک نہ کہنا. ظاہر ہے دیکھیے، عملی پریکٹیکلی لائف تو بعد کی بات ہے، جب صرف زبان کی بات آئے نا تو اف تک نہ کہنا. اب ذرا غور کیجئے، عملی دنیا میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کے بیڈ کو ہٹا دیں گے، ان کے روم کو چینج کر دیں گے، یہ سب ساری چیزیں آپ عملی دنیا میں آپ دیکھیے. میری شادی ہو گئی ہے، آپ وہاں رہ جائیے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ دنیا چھوڑیے. آپ یہاں دیکھیے فلا تقل لہما، صرف اف تک نہ کہنا. با جو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے سامنے والے سے کچھ بھی کہنے یا کرنے کے حوالے سے، وہ زبان ہے، وہ زبان ہے. اللہ پاک پہلے فرما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں. بول دیا نا کہ میں وہ روم لوں گا، نہیں جھڑکنا بھی نہیں. اور اس کے بعد دیکھیں آپ، سب سے امپورٹنٹ بات تھی نہیں کیا کرنا وہ تو بتا دیا مولا. اس کے بعد کہا بات کرنا ہو نا وقل لہما قولا کریما، قدم کو چوم کر کہو ماں یہ روم بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں اس میں. تو دیکھ دعا بھی دے گی اور شفٹ بھی کر دے گی. یہ دیکھیں آپ. اور آگے پھر آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا. آپ اس کو ڈیٹیل کو سمجھیے. عبادت فرما دیا کہ میری عبادت ہوگی بس، لیکن اس کے بعد جو ڈیٹیل قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہے وہ والدین کا ڈیٹیل بتا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ ہے قرآن کی عظمت کی جو رننگ آف لائف ہے آپ کی، یہ بہت زیادہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر اللہ کی مانو گے. اور وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ یہ کرو، ماں باپ کے ساتھ ایسا کرو. اور آگے دیکھو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب بھی تم بات وغیرہ کرنے کا موقع ہو نا تو ایک دم ذلت کے بازو کو جھکا کر کے کرو، اکڑ کر کے نہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کمال ہے، ایک ایک آیت پر قسم خدا کی تم ایسا دل جھکانے کا من کرتا. اور آگے دیکھیے کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب یہ کہ اولاد پر تھوڑی سی شفقت کا عنوان کم رکھتے ہیں یا جبر کا عنوان ہے. دل نہیں کر رہا کہ ظلم بولوں، جبر کا پہلو ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی آپ کو اللہ پاک نے اٹریکٹ کیا. فرماتا ہے اس کی آیت نمبر 27 میں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے. یعنی تم چاہتے ہو کہ میرے باپ مجھ سے راضی ہوں، میں اتنا کرتا ہوں ان کے لیے، میں سب کچھ لا کر کے دے دیتا ہوں، میں پورا خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ سب چاہتے ہو نا. پھر بھی پاپا کہتے نہیں کچھ نہیں جانتا، ممی کہتی میں کچھ نہیں جانتی، جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں. تو ماں باپ کو نہیں سمجھا رہا اللہ تعالیٰ. آپ ذرا غور کیجئے، سمجھیے اس بات کو. آئیڈیل کیسے بنیں گے اپنی اولاد کے لیے؟ اب اس بات کو سمجھیے. جب آپ سامنے والے باپ ماں کے جبر کو سہنے کے باوجود اگر ان پر فرما برداری کے بازو کو جھکائیں گے نا تو آپ کی اولاد فخر سے کہے گی میرا باپ وہ ہے جس نے ظلم کو سہ کر کے بھی عدل کا اور عفو کا عنوان دیا ہے، ہمیں فخر ہے ہمارے باپ پر الحمدللہ. ایسا نہیں کہے گی کہ میں کس گھر میں پیدا ہو گیا. اولاد ایسی نہیں کہے گی. آگے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے سینوں میں. تم چاہتے ہو نا کہ رب ان تکونوا صالحین، سنو اگر تم ماں باپ کے لیے پازیٹیو ہو نا تو اگرچہ وہ تمہارے لیے نگیٹو ہیں، یہ ایک دم ترجمہ ایک دم قرآن کا ایک دم مقصد کے اعتبار سے کر رہا ہوں. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو یعنی ماں باپ کے لیے پازیٹیو ہو کہ ماں باپ کے لیے میں اتنا کرتا ہوں اللہ تو جان رہا ہے، اپنا یہ سب اللہ کے حوالے کر رہے ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ پاک ایسی آہیں بھرنے والے بندوں کو تو بخشنے والا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے آپ کہاں سے لایا، کہاں پر آ کر کے اینڈ کیا. فیصلہ اللہ نے عبادت کا کیا، ابتدا یہ کیا، لیکن اس کے بعد جو ڈیٹیل 2-3 آیتوں میں والدین کا کیا. اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے آج؟ نہیں. اسی لیے ہماری لا قانونیت، ہمارے پاس لا دینیت، یا ہمارے پاس لا مذہبیت، یا ہمارے پاس جو عظمت قرآن کا جو صحیح طور پر نہیں آ رہا ہے سینے کے اندر عظمت قرآن، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم پوری آیتوں کے جو اس کی جو کنٹینیوٹی کی جو اینڈنگ ہے وہاں تک ہم نہیں جاتے. آیت کا کوئی ٹکڑا لے لیتے اور بس فیصلہ کر دیتے قرآن میں ہے. حدیث کا کوئی پہلو لے لیتے، مقصد نہیں دیکھتے، بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، شان نزول نہیں دیکھتے، اس کے تقاضے نہیں دیکھتے. کب اتری؟ 23 ایئرس میں پورے قرآن اترے. عام نبیوں کا معاملہ یہ تھا، دے دیا جاتا تھا، نبی ہو یہ ہے تمہارے امت کے لیے، یہ لا ہے اس کو لے لو، یہ ایسے دے دیا جاتا تھا. لیکن آپ کے نبی کو 23 ایئرس میں دیا گیا پورا قرآن. کیا مطلب ہے اس کا؟
کب اتری؟ جب ضرورت پڑی. کہاں اتری؟ کیسے؟ کیوں؟ کیا حالات، تقاضے، بیک گراؤنڈ، شان نزول، یہ سب تھا نا قرآن پاک میں. آپ ذرا ایک آیت کریمہ کو ذرا دیکھیے، سورہ زاریات سے پہلے جو سورہ قاف کی آیت کریمہ، اس کا ایک آخری آیت کریمہ دیکھیے. اللہ پاک فرماتا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. کیسے ہمارے اندر خوف الہی نہیں آ رہا؟ خوف الہی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ خود دیکھیے قرآن پاک میں، ذرا اسٹڈی کیجئے بھائیو، اسٹڈی کیجئے. گوگل سرچ کرتے ہیں، کس چیز کے لیے سرچ کرتے ہیں آپ؟ سرچ کیجئے، لیکن آپ کے ایمان کو بڑھائے، آپ کی توحید میں اسٹرانگنس لائے، آپ کی رسالت میں اسٹرانگنس لائے. اللہ پاک جس کے لیے یہ ساری کائنات کو سجایا ہے، وہ محبوب کی محبت آپ کے دل میں ہو. دیکھیں نا آپ، اللہ پاک نے اپنی محبوبیت اور اپنی بارگاہ کی مغفرت کا جو معیار رکھا ہے، وہ نبی کی غلامی کو رکھا ہے. سورہ آل عمران میں فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب کہیے اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، میرے پیچھے پیچھے چلو. اب آپ دیکھیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. رزلٹ اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم، بخش دے گا. اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. میں یار صرف ایک لطیف یہاں پر اشارہ تھا، نبی کے پیچھے چلنا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو نبی کیسے نماز پڑھے، نبی کس طرح لباس پہنے. آپ نے حدیث میں تو بڑی اسٹڈی کرنے عوام کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے کی ہے، لیکن آپ کو کہا گیا ہے ڈائریکٹ، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، مجھ سے پیار کرنا چاہتا تو میرے نبی کے پیچھے چلو. دیکھیں نبی کے فتبعونی کا جملہ ہے، میری اتباع کرو، یہ فرمایا ہے. آپ ذرا اس کو غور کریں، یہ میری اتباع کون ہے؟ یہ میرے نبی ہیں. نبی کے حوالے سے سوچے آپ، کیسا پہنتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح ادا تھی، کیا وجود تھا، کس طرح خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. کھڑے ہونے کا انداز دیکھنا چاہتے ہو؟ سورۃ الجن کو آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لما قام عبداللہ کادوا یکونون علیہ لبدا. ان کی عبادت تو دیکھ کر فرشتے امن پڑتے تھے. واہ واہ، فرشتے امن پڑتے تھے، جنات کی قوم امن پڑتی تھی. اب آپ بتائیے وہ قوم، اللہ جن کی عبادتوں کو دیکھ کر جن جو رش کرنے لگے. کمال ہے، کیسا تھا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کر کے بس چلے جاتے ہیں. آپ دعا نہیں کرتے، آپ سنت کا اہتمام نہیں کرتے، آپ بیٹھ کر روتے نہیں اللہ کے لیے، آپ سجدے میں گڑ گڑا کر اپنی مقصد کو پیش نہیں کرتے اللہ کے لیے. کیا کب آپ کی ضرورت پڑی؟ فارمیلٹی کے لیے آپ عبادت کرتے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن کی آیت تو بڑی سمجھی آپ نے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن یہ مقصد تخلیق ہے عبادت، لیکن مقصد محبت ہے اتباع رسالت. قرآن پاک میں یہ ذرا سمجھیے آپ، مقصد تخلیق عبادت ہے. آپ نہیں بھی کریں گے نا تو آپ کے ایک ایک پارٹ پرزے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ. اور دوسری آیتوں میں تو آپ دیکھیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں، زمینوں میں جتنی مخلوقات ہے سب اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. آپ انوائلنٹری میں نہ بھی کریں، آپ کا سارا وجود اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے، آپ کا سارا وجود. تو عبادت مقصد تخلیق ہے، لیکن مقصد محبوبیت الہ، اللہ کی محبوبیت، محبت اس وقت حاصل ہوگی جب خدا کے رسول کی اتباع کریں گے، ان کو آئیڈیل آپ مانیں گے. آپ خالی پڑھ لیتے ہیں کہ آئیڈیل ہیں، نہیں، بیسٹ آئیڈیل ہیں. اور آپ کے لیے اس شرط پر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کمپلیٹ آیت نہیں ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ ہوئی کمپلیٹ آیت. 3 شرط کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ پاک کا نبی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، مگر کس کے لیے؟ جو اللہ کی امید رکھے یا آخرت کی امید رکھے اور اللہ کا ذکر کثیر کرے. آئیڈیل ہے، لیکن آپ نے کبھی ان 3 بات کو پرموٹ کیا؟ ان کے لیے جو اللہ، یعنی رسول کو آئیڈیل مانو، امید خدا سے رکھو. یہ دیکھیے توحید اور رسالت. رسول کو آئیڈیل مانو، آخرت کا خیال ہو. رسول کو آئیڈیل مانو، ذکر خدا کا کثرت سے ہو. یہ نالج کے اعتبار سے نہیں ہے، پریکٹیکلی طور پر آئیڈیل ہے نبی.
نبی صرف نالج کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی لائف کے لیے آئیڈیل ہیں. کیسے، کیا، کیوں، کس طرح، یہ ہے نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل. نوجوانوں خاص طور سے، بزرگوں، آپ حضرات پرموٹ کرو قرآن کو، پرموٹ کرو نبی کی زندگی کو، تب جا کر کے انشاءاللہ اسلام پرموٹ ہوگا. آپ ہمیں پرموٹ نہ کرو، خود کو پرموٹ نہ کرو، مسلک کو، فرقے کو، اس کو پرموٹ نہ کرو، خدا رسول کو پرموٹ کرو، خود پرموٹ ہو جاؤ گے الحمدللہ. ایسے ہی صحابہ کرام کو آپ دیکھیں. اب دیکھیے بلال حبشی ہیں، بلال حبشی ہیں مگر غیر صحابی امام اعظم سے افضل ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ غیر صحابی امام شافعی سادات سے افضل ہیں. یہ افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ حبشی ہونا نہیں، اتباع رسالت میں کاملیت ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں اولیت اور کاملیت ہونا، یہ ہے اصل. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک خواب صرف آیا تھا بلال کو، تاریخ ابن عساکر کی بات کر، ایک خواب آیا تھا، بڑی اوتھینٹک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں اے بلال کیا ہو گیا ہے، تم میری زیارت کرنے نہیں آؤ گے؟ ایک خواب کا تصور تھا. اب ذرا ان کو ایک چلتی پھرتی زندگی کو آپ ذرا دیکھیے. خواب میں جیسے وہ صحابہ اس طرح کے تصورات کے لیے پوزیٹیو تھے، اٹریکٹ تھے، تو آپ ذرا سوچئے ذرا رننگ آف لائف میں کیسے ہوں گے، جب حالات حاضرہ ہو ان کے ساتھ کیسے ہوں گے. یہ جملہ سننا تھا، اسی حالت میں اٹھے اور سامان سفر باندھ کر مدینہ تشریف لے آئے. بتائیے یہ ہے. اور آپ ہم سب 100 مرتبہ پہلے کتاب کو تلاشیں گے، کبھی قرطبی کو تلاش رہے ہیں، کبھی ساوی کو تلاش رہے ہیں، کبھی جلالین کو تلاش رہے ہیں. یہ تلاشتے تلاشتے آپ کا 2 گھنٹہ کٹ گیا ہے. کبھی آپ نبی کے لیے مینوان بے چوچرا اگر آپ جھک گئے، قسم خدا کی اگر اس میں کچھ الٹا پلٹا بھی پہلو ہوگا نا، لیکن آپ نبی کے لیے پوزیٹیوٹی دکھائے ہیں، اللہ پاک اسے معاف کر دے گا، اللہ پاک معاف کر دے گا. ذرا اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے سب سے زیادہ، وہ تمہاری صورتوں اور حیاتوں کو نہیں دیکھتا ہے. ہم نے بلا وجہ کی تحقیق میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کیے ہیں. آپ ہم سب کو بھی آتھنٹک ترجمے کے ساتھ قرآن سے جڑنے کی سخت ضرورت ہے. قرآن میں سب کچھ ہے، دودھ پیتے بچے سے لے کر بڑھاپے تک کا تصور ہے. آپ ذرا غور کریں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں سورہ زاریات سے پہلے سورہ قاف کی وہ آیت کریمہ کے حوالے سے بتا رہا تھا. آج تک آپ سمجھتے کیا ہیں کہ قرآن پاک آیا ہے، ہم کو ہمارے لیے اسلامک لا ہے، یہ قرآن پاک، یہی سب ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب نالج تو ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے قرآن پاک کیا کہہ رہا آپ کو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. کمال ہے، ذرا معیار سمجھیے. آپ بغیر استاذ کے، بغیر شاگردیت کے آپ کچھ بھی مطلب نالج یا کچھ بھی ڈگری حاصل کر سکتے نہیں حاصل کر سکتے. نرسری سے لے کر کے آپ جتنے بھی اوپر تک آپ جائیں، آپ اپنے استاذ کے ذریعے سے آپ پورے گوگل کو سرچ کر کے چاٹ جائیں LLB کی ساری کتابیں، لیکن آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. ملے گی آپ کو یوٹیوب کا سارا علم، یہاں تک کہ وکیل سے زیادہ آپ کے دماغ میں حاضر ہو جائے پورا قانون، اور آپ کہیں میں نے یوٹیوب پر دیکھ کر کے پڑھا ہے. کبھی آپ کو سپریم کورٹ میں دیا جائے گا کہ آپ وکیل ہو؟ نہیں. یہ اجازت ذرا غور کیجئے گا. ایسے ہی قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ سورۃ الزخرف پڑھیے. میں وہ آیت اگر چھوڑ دوں تو یاد دلائیے گا. سورہ زاریات میں بار بار اس کے بولنے کے لیے یہ سب آیتیں آ رہی. سورۃ الزخرف، سورۃ الشورى کی آیت دیکھیے آپ، لاسٹ میں آیت نمبر 51 ہے. یہ آیت نمبر فرماتا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ایمانی لیول بڑھے، توحیدی لیول بڑھے، اسٹیٹس بڑھے، سب بڑھے، میں چاہتا ہوں. لیکن اس چاہت کو، یہ میری چاہت ہے، مگر اس چاہت کا بیس اور معیار میں اپنے حبیب کو بناتا ہوں. دیکھیے میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. کسی انسان سے، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں، خود فرما رہا کہ میں تم سے ڈائریکٹ بات کروں، نہیں، بات کروں گا اپنے حبیب سے، اپنے محبوبوں سے، سلیکٹڈ بندوں سے. میں ان کو دوں گا، وہ تم کو دیں گے. آپ ذرا غور کیجئے گا، ذرا سمجھیے آپ کہ آپ کا جو ایمانی جو رننگ ہے، ایمانی جو آپ کی لائف ہے، یہ کیسے ہمیں گزارنی ہے. آپ ایسے نہیں بول سکتے کہ ہم قرآن پڑھ لیں گے سمجھ جائیں گے. قرآن میں شیڈول ہے، قرآن میں نصابات ہیں، قرآن میں سلیبس ہیں، اور یہ سب کو فالو نہیں کریں گے تو آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. اللہ پاک نے قرآن کے سلیبس کو، قرآن کے شیڈول کو پرموٹ کرنے کے لیے انفرادی طور پر سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو چنا. نبی جو ترجمہ بتائیں گے، نبی جو تم کو کہیں گے، نبی جیسے کہیں گے، وہ سب تمہیں کرنا ہے، ویسے تمہیں کرنا ہے.
اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے آپ کا سلیبس آف توحید، یہ ہے آپ کا شیڈول آف توحید. اس طرح سے اگر آپ ہوں گے نا تو الحمدللہ خود پرموٹ ہوں گے آپ. یہ کٹوں پر کھڑے ہو کر سیکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ باغسل باوضو ہو کر بیٹھ کر کے جبریل کی پاکی کی تصور میں بیٹھ کر کے سمجھنے کا پہلو ہے. یہ ایسے ہی پہلو نہیں ہے. یہ تو اگر پہاڑ کو حکم دیا ریزہ ریزہ ہونے کی بات کی، سب ڈر گئے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اے زمین تو لینا چاہتا ہے قرآن، تجھ پر اتارو. زمین ڈر گئی. آسمان لینا چاہتا ہے، آسمان ڈر گیا. پہاڑ لینا چاہتا ہے، پہاڑ ڈر گیا. فاشفقنا، سب ڈر گئے. لیکن اے انسان دیکھیے اللہ نے کیسا تمہارے دل میں ڈالا. حملها الانسان، خدا کی اس عظیم امانت کو تم نے اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ. تو اٹھا لیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہاڑ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے، زمین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے، آسمان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. آپ کی یہ طاقت ہے. آپ اتنی طاقتور ہو کر کے قرآن کو اتنا ایزی سمجھ رہے ہیں آپ، جبکہ یہ قرآن پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اور آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کا دل آنکھ کچھ بھی لرزتا نہیں ہے. پہاڑ کو پیچھے کرنے والے لوگ، آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے. جانتے ہیں قرآن کی تلاوت جب ہوتی، جب قرآن پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ، تو سورۃ الانفال کی آیت دیکھیے، مومن کی شان بتا رہا. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. کہ جب قرآن کی تلاوت اہل ایمان کرتے ہیں، ان کے پاس کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا. ایمان بڑھ جانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں آج کمپیئر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ایمان بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو آپ کے پاس موبائل موجود تھا، رحل پر قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آپ تلاوت پڑھتے جا رہے ہیں، مگن تھے. اسی حالت میں کال آ گیا کسی کا، آپ نے کال کو اٹینڈ نہ کیا، ان کو ریسیو نہیں کیا، اس کو نہیں اٹھایا اور قرآن کی تلاوت کو کنٹینیو رکھا. یہ ہے ایمان بڑھنے کی علامت. اور اگر آپ نے موبائل کو اٹھا لیا تو سمجھیے قرآن کی تلاوت کا اثر نہ ہوا آپ پر. آپ نے کسی اور کال کو، کیونکہ اللہ کا کال آپ کے پاس آیا ہوا ہے. کلام بولے تو کال فرام گاڈ، اللہ کی طرف سے یہ کال ہے. اس سے بڑا کس کا کال ہو سکتا ہے؟ باپ کا بھی نہیں ہو سکتا، بیوی کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑے خالق کا کال آپ اٹینڈ کیے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو. یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ پر اثر نہیں ہے. 10 ختم پڑھ دے رہے ہو آپ، ہزاروں قرآن پڑھ دے رہے ہو آپ، مگر اثر نہیں ہے. کیوں؟ شیڈول آپ اس کی جو نصابات ہیں، اس کے جو سلیبس ہیں، جو خود اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، اس کو آپ فالو نہیں کر رہے ہو. سلیبس کو فالو کیجئے. ایک موقع ہے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 80 یا 86 وغیرہ میں آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. عظمت قرآن کو سمجھیے. کیا بات، یہ جنات کو بار بار کیوں اللہ پاک قرآن کی عظمت کو، معجزہ قرآن کو بتانے کے لیے جنات کو کہیں بلا رہا؟ میں آج کے حساب سے بول دوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی ہو اور کوئی الٹا پلٹا عامل آپ کو بول دے اس گھر میں کون تو ہے ہی کہتے سحر ہے، جادو ہے کہتے ہیں، تو دوسرے دن جو ہے بیوی کوئی بولے یا نہ بولے، دیکھو جب انہیں بولے ہیں تو یا تو بدل دو، میں تو نہیں رہتی، میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے پاس. اس طرح سے ڈر اور خوف کا عنوان ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو جنات، سحر، جادو، یہ آپ تو اللہ پاک واقعی عالم الغیب والشہادہ ہے نا. وہ جنات کو بھی سامنے لا کر کے، اے انسان گھر میں برکت چاہتے ہو، جنات بھی چلا جائے گا تمہارے گھر سے. گھر میں عظمت چاہتے ہو، فالو کرو بس قرآن کو، اس کے شیڈول کو، اس کے نصابات کو، اس کے سلیبس کو فالو کرو. کدھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بولنے والا خود 10,000 روپے کی حیثیت نہیں رکھتا اور تمہارے اپارٹمنٹ کو تم سے نکالنے کی بات کر رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے. اللہ پاک فرماتا، حبیب کہیے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اس قرآن کے مثال ذرا غور کی، ایگزیکٹ قرآن لانے کی بھی بات نہیں، کمال ہے. ایگزیکٹ قرآن کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی مثال، قرآن کی طرح. قرآن تو لا ہی نہیں سکتے. اللہ پاک فرما رہا اس قرآن کے لانے کے لیے، اس قرآن کی مثال، اس قرآن کا ایگزامپل پیش کرنے کے لیے میں سارے جنات کو، سارے انسان پڑھے لکھوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کہتا ہوں، اے پڑھے لکھے لوگ رک جاؤ، یہ قرآن کو سامنے دیکھو. یہ قرآن تو نہیں لا سکتے، اس کی طرح لے آؤ. جنات کو بھی لایا. دھیان دیجئے گا، میں اس سے آپ سمجھیے کہ قرآن سے جنات بھی بھاگے گا. تلاوت قرآن ایسی ہونی چاہیے، یہ نہ کہ قرآن تلاوت ہو رہی ہے اور کیا ہے کی والا نظریہ تصور، تب پڑھ رہے ہیں پھر بھی اثر نہیں. یہ آپ جملے کیوں بول رہے ہیں جب قرآن میں اللہ پاک نے خود کہا کتاب مبارک
یہ کتاب مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے، اور برکت کہتے ہیں الخیر الکثیر الجاری، کہ وہ ایسا خیر جو کنٹینیو ہو، ہمیشہ ہو، کثرت سے ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور شک کی گنجائش کا مطلب جو ہے اس میں وہ ہے حق ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ خیر ہے، اور خیر کا مطلب شر سارا خاتمہ ہوگا شر کا. ذرا سوچئے، اللہ پاک فرما رہا ہے، اے حبیب کہیے اے انسانوں بیٹھ جاؤ، اے جناتوں بیٹھ جاؤ، پڑھے لکھو. اب ظاہر ہے جب اللہ کہہ رہا قرآن کی مثال لانے کے لیے تو پڑھے لکھوں ہی کو کہہ رہا ہوگا نا، کوئی جاہل کو تو کہہ رہا نہیں ہوگا. تو جنات کے سارے پڑھے لکھوں کو، انسان کے سارے پڑھے لکھوں کو، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ کو کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ. اور کیا کہہ رہا؟ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثال اور ایگزامپل لانے کے لیے بیٹھ جاؤ. اور اس کے بعد لانے کے لیے تو کہہ دے. یہاں تک اگر اینڈنگ ہو جاتی نا تو پھر ہو سکتا کیا ہے کہ لایا ہوں گا، ہے تو نہیں قرآن میں اس کا. آج ایسا لوگ ہوں گے ایسا بولنے والے، لیکن سنیے اللہ پاک پہلے ہی انفارم کر دے لا یاتون بمثلہ. میں بول دیتا ہوں کہ تم مثال نہیں لا پاؤ گے، کیا بات ہے، میں بول دیتا ہوں. تو چیلنج کیوں کیا؟ یہ ہے عظمت قرآن. یہ چیلنج جو کیا ہے سمجھانے کے لیے، اے عقل والے انسان، اے نفس والے انسان، اے امت محمدیہ وفادار اکرمیت کا تاج پہننے والے انسان، سمجھ، میں نے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا نا کہ اس قرآن کی عظمت کو دل میں رکھو گے تو یہ کینے سے بھی پاک ہوگا، گھر میں تلاوت کرو گے تو شر سے پاک ہوگا گھر، اور اگر اپنے گھر کے بچوں میں اس کا ماحول قائم کرو گے تو سارے بچے بلا بدتر ان سے دور ہوں گے. یہ میں نے پہلے انفارم کر دیا، کیونکہ جو اس کے راز ہوتے ہیں وہ جناتی قوم ہے نا، اور میں نے ان کو عظمت قرآن ان کے دل میں ڈال دیا ہے. قرآن جہاں وہاں جنات اپنی داؤ نہیں چلا سکتا، جنات اپنی داؤ نہیں چلا سکتا، کیونکہ اللہ نے ان سے کہہ دیا ہے لاؤ ذرا، اور اس نے کہہ دیا لا یاتون. اور آگے دیکھیں آپ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سنو، تم سے پڑھنے میں ایک سے ایک کیوں نہ ہو، ان ایک سے ایک بڑے سے بڑے کو لے آؤ، مگر تم نہیں لا پاؤ گے، یہ میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں. اس کے بعد جنات نے بھی کہہ دیا میں کوشش کرتا ہوں، ویسا نہیں کیا. وہ جانتا ہے خالق کا اعتراف اس کو بھی ہے، خالقیت کا اعتراف اس کو بھی ہے، تصدیق نہ کیا اس نے. میں بس بتانے یہ جا رہا ہوں کہ ایک دم لائف آف اسٹائل، یہ جو آپ ہے اس کو بدلیے، اس کو قرآنی لائیے. پورے رمضان میں سب رمضان نے، سارے رمضان کے روزے داروں نے یہ یقین کیا ہوگا نا کہ ہم نے اپنے اپنے حساب سے اللہ کو راضی کیا. سب کے پاس الحمدللہ اتنا تو تصور ہوگا کہ اپنے بساط کے مطابق ہم نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا. مگر یہ بتائیے اب 335 دن تک یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ 335 دن تک اب خیال کیوں نہیں؟ 30 دن صرف یہ خیال کیوں ہے؟ نہیں، 335 دن بھی وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ قرآن کو اللہ نے جب ہمیشگی دی ہے، قدیم کلام ہے، آپ کے لیے ہمیشہ رکھا ہے، تو صرف تراویح کے لیے یہ قرآن نہ سنو. یہ قرآن اگر پڑھنے نہیں بھی آتا ہے تو ٹائم نکال کر انگلی پھیرو کم سے کم قرآن پر. امام کے پاس آ کر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو قسم خدا کی. کبھی ہونٹ میں درد ہو، کبھی سر میں درد ہو، کبھی آنکھ میں تکلیف ہو، تم لگا کر کے تو دیکھو قرآن کو. سینے میں درد ہو، لگا کر کے تو دیکھو. خود قرآن کہہ رہا ہے تم نے مجھے لگایا ہے، اب میں دور کروں گا، ڈسپرین کی طرح نہیں، اس سے بھی اچھی طرح دور کروں گا. الحمدللہ یہ دنیا کی دوائیں حادث ہیں، دنیا کی چیزیں حادث، فانی اور ختم ہونے والی ہے. میں وہ کلام ہوں جو قدیم ہے، ازلی ہے، نہ مٹنے والا ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ کو کرنا ہوگا. آپ کا دنیاوی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، فوراً فالو کرنے لگتے ہو. اور اگر کچھ غلطی ہو جائے تو بول بھی دیتے ہو ہاں غلطی سے یہ کھا لیا تھا، تو پھر کہتا ٹھیک ہے میں بدل کر کے یہ دے رہا ہوں. کرتے ہو نا آپ فالو؟ کیا بات ہے. فزیکلی طور پر اس طرح. اور آج میں قرآن کے اعزاز کو فزیکلی طور پر بھی برکت والا بتا رہا ہوں کہ اگر واقعی خدا کی قسم سر میں درد ہو تو سر پر قرآن رکھو، آپ وضو کرو. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ بیماروں کا عنوان دیکھیں گے کہیں پر بھی کہ صحابہ بیمار ہو کر آتے تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے لیے کہتے. ذرا آپ غور کیجئے گا، کیونکہ وضو کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ہر عضو کو دھوتے وقت دعائیں ہیں، اس میں ہر عضو کو دھوتے وقت دعائیں ہیں. یہ وضو کرنے والے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وضو کا جب قطرہ گرتا ہے نا تو گناہ جھڑتے ہیں اس سے. سبحان اللہ. تو جو قطرہ گناہ کو جھاڑنے کی طاقت رکھتا وہ آپ کے سر کے درد کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ یاد رکھیے گا. ایک مرتبہ امام اعظم نے ایک شخص کو ایسے ہی دیکھا تھا کہ وضو کر رہے ہیں، امام اعظم مسکرا بھی رہے ہیں اور اشکبار بھی ہیں. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مسکرا بھی اشکبار بھی ہیں.
اور جیسے ہی جب وضو مکمل ہو گیا صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ اس طرح بولنے لگے، رسول اللہ نے سچ کہا، رسول اللہ نے سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دوستوں نے پوچھا، آپ کے مریدوں، آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور کیا ہے یہ انوالنٹری میں بے وقت کیا ہے یہ؟ کہا دیکھو نبی نے فرمایا ہے ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھ کا گناہ جھڑتا، سر دھوتے تو سر کا گناہ جھڑتا، چہرہ دھوتے چہرہ کا گناہ جھڑتا، مسح کرتے جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا وہاں وہاں گناہ جھڑتا۔ میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں گناہ جھڑ رہے ہیں۔ جو گناہ جھڑنے، آپ کے گھر کا پانی گناہ جھڑنے کی طاقت رکھتا ہے، بس نیت آپ نے کر لیا کہ وضو کرنا ہے، یا تو آپ قرآن کی تلاوت کے لیے کریں گے یا نماز کے لیے کریں گے، دو ہی چیز کے لیے تو کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ شیروانی پہننے کے لیے وضو کرتے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو چھونے کے لیے یا نماز کے لیے، دو ہی چیز کے لیے۔ سوچئے جس قرآن کے پڑھنے کے لیے پانی کا استعمال کریں، اس پانی کی عظمت یہ ہے کہ وہ گناہ کو میٹ دے۔ اس قرآن کی تلاوت آپ کرو گے تو بتاؤ آپ کا کیا کیا وہ کرے گا۔ اس لیے آپ کو ہم کو جڑنا ہوگا قرآن سے۔ بند کیجئے یہ ساری چیزیں، وہ کون ہیں، وہ کہاں کے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ یمن کے کیوں نہ ہو، وہ حبش کے کیوں نہ ہو۔ جب نبی کو اسی لیے بھیجا گیا ہے، نہ سیاہ آپ کے بارگاہ میں، نہ سفید آپ کی بارگاہ میں، سیاہ و سفید ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسے تصور میں قرآن کو پیار کرو۔ قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس ایک کو آپ اس انداز میں ایک آیت کے ساتھ مانو قسم خدا کی کہ پھر آپ کی اسی وحدت کو دیکھ کر کے فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ آپ کے لیے توفیق ہے اور ان کے لیے ڈھیل ہے۔ دھیان دیجئے گا، اس جملے پہ غور کر لی، یہ آپ کو توفیق ہے کہ تم کو میں نے جو نہیں دیا، کیونکہ شر اور خیر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اور جملے پہ غور کیجئے گا، اور فلسطینیوں کو صبر کی عبادت کی توفیق دیے ہوا ہے اور آپ کو شکر کی توفیق دیے ہوا ہے۔ ذرا سمجھا آپ نے؟ شکر بھی عبادت ہے۔ شکر کب کرتا ہے بندہ؟ جب آپ کو نعمت ملتی ہے، یعنی کوئی آپ کو ستا نہیں رہا ہے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں لاحق ہے، تو آپ شکر کیجئے۔ فلسطینیوں تم صبر کرو، اور یہ دونوں عبادت ہے۔ اللہ شکر گزاروں کو بھی پسند کرتا، صبر کرنے والوں کو بھی پسند کرتا، اور کسے نہیں کرتا؟ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو نہ ہدایت دیتا نہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ سب قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ تو آپ اپنے لاجک اور اپنی تھنکنگ کو کیوں یہاں پر بڑھا رہے ہیں کہ وہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، اتنی دعائیں ہو رہی؟ یہ صبر کب کریں گے، شکر کب کریں گے، ظلم کا کنسپٹ کب سمجھیں گے؟ یہی سب منظر آئے گا تب نہ سمجھیں گے۔ اس لیے انسان، یہ قرآن نے ہی تمہیں دیا ہے کہ تمہیں اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آؤ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں، نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھو، نہیں تو کم سے کم قرآن کو چوم کر کے، رحل پر رکھ کر کے وہ آنکھ سے دیکھو جس آنکھ کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ کلام الہی کو پڑھو۔ الحمدللہ۔ پھر یہ آنکھ کسی غیر محرم پر نہ، انگلی رکھو تاکہ یہ انگلی کسی اور کے لیے نہ اٹھے، یہ دستگیری کے لیے اٹھے، قدم اس طرح سے ثبات والی ہو جائے، اتنے باادب ہو کر کے پڑھو، چومو، سینے سے لگاؤ، پورا وجود برکت والا بن جائے۔ میں آج یہ آخری شاید سنڈے ہے، میں آج اس میں بھی بول دے رہا ہوں، رمضانی مسلمان مت بننا، قسم خدا کی۔ عید کے دن بھی ظہر کی نماز نہ چھوڑنا، فجر کی نماز نہ چھوڑنا، عصر کی نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ اسی اللہ نے تمہیں عید دیا ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کی ہے جس نے رب کو راضی کر لیا ہے۔ اور رب کیسے راضی ہو سکتا کہ آپ اپنے کپڑوں میں دوسروں کو تو کہو کہ میرا کپڑا کیسا ہے، میرا کپڑا کیسی لگ رہی ہوں یا کیسا لگ رہا ہوں؟ نہیں، نماز پڑھ کر رب سے کہو مولا کیسا لگ رہا ہوں، اور رب سمجھو کہہ رہا ہو بندے بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ یہ تصور آپ کا ہونا چاہیے۔ رب راضی ہو گیا، ساری خدائی آپ سے راضی ہو جائے۔ بہرحال اب وہ آیت کریمہ بھول نہ جاؤں کہ آپ بول دیں، سورہ قاف کی آیت کریمہ ہے، سورہ زاریات سے پہلے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ یہ قرآن کی عظمت کا جو آج تک میں نے نہیں بتایا ہے، آج آیا ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ خوبصورت چہروں نے یہ قرآن کی آیت تلاوت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب سے، جو سلیبس، نصابات، شیڈول، یہ سب جملے بولے ہیں نا، ذرا دیکھیے گا۔ بغیر سلیبس کے وکیل نہیں بن سکتے، بغیر آپ کنڈیشن فالو کیے ہوئے کچھ نہیں بن سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ یہ پریکٹیکلی پہلو ہے، آپ صاف بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں دیکھیے اب اللہ فرماتا فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ حبیب قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، ذرا غور کیجیے۔ حبیب چاہیں تو آپ سوچیں نا، قرآن تو پورے 23 سال میں
اترا ہے, نقطہ دے رہا ہوں, کیچ کیجیے گا, پورے 23 سال میں اترا ہے. اور ابو بکر صدیق تو پہلے ہی راؤنڈ میں ایمان لے آئے, اور ایمان لانے کے بعد عظمت دیکھیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کا عنوان, اتنے بڑے قابل صحابہ میں سب سے افضل. مگر قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. اگر غور کریں نا تو در حقیقت صحابہ کرام کے بعد صبح قیامت تک کی تمام امت کو بتایا جا رہا ہے کہ حبیب یہ تو آپ چلتے پھرتے قرآن سے حاصل کر ہی رہے ہیں, لیکن اس آیت میں جو میں بتا رہا ہوں اسی لیے آگے کہا جا رہا من یخاف وعید, کہ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو میری وعید کا خوف رکھتے ہیں. اب وعید کیا ہے؟ ایسا وعید سے سن لیا اور سر ہلا دیے. وعید بولتے ہیں کہ اللہ نے گناہوں پر جو عذاب بتایا ہے اسے وعید بولتے, جیسے خیر کے کام پر جو ثواب بتایا ہے اس کو وعدہ بولتے. غلط کام کرنے والے, گناہ کا کام کرنے والے, اس کا جو عذاب بتایا ہے نا اس کو وعید بولتے. نماز نہیں پڑھو گے میری یہ وعید ہے, یہ نہیں کرو گے وہ یعنی جس پر عذاب مرتب ہوتا ہے اس کو وعید بولتے, اور جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے اس کو وعدہ بولتے. اللہ کا وعدہ, اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اب نماز پڑھو گے اللہ کا وعدہ ہے آپ کو دے گا, یہ وعدہ. وعید کا کانسیپٹ دیکھیے کیا فرمایا, قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے جو میری وعید کا خوف رکھتے ہیں. یہ وعید کا خوف رکھتے ہیں مطلب ایک لفظ میں اگر سمجھا دوں کہ جو بھی شریعت میں نگیٹیوٹی ہے, جو بھی شریعت میں منفی احکام ہے, جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں, صحیح ہے, جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا, اور جو اس میں ایکٹیو ہیں کہ اللہ نے اس سے منع کیا, 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 اس میں جو ایکٹیو ہیں ان کو قرآن کے ذریعے سے سمجھائیے. یہ نہیں فرمایا کہ جو ثواب کی تمنا کرتے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے سے سکھائیے, ان کو جو پازیٹو احکام کو مانے, نگیٹو احکام پر جو عمل کرتے ہیں, ہم شراب نہیں پیتے ان کو بتائیے قرآن کی عظمت دیکھیے گا, ہم جو ہے غلط کام نہیں کرتے ان کو بتائیے قرآن کے ذریعے سے, ہم ماں باپ کا خیال, ہم ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرتے. یعنی آپ سمجھیے ان تمام کو. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے, آپ ابھی روزہ ہیں, اگر زبردستی بھی آپ کو ایک کھجور دوں, کھائیں گے آپ؟ نہیں کھائیں گے. آپ نہیں مفتی صاحب کا لحاظ کرتے ہوئے کھا لیتے, نہیں 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 نہیں, اتنا سو آسان تھنکنگ, ایزی تھنکنگ ہے آپ کے پاس کہ اللہ کے حکم کے سامنے بڑے بڑے مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی. صاف بات ہے, صحیح ہے, ہم نہیں مانیں گے. تو سوال یہ ہے کہ آپ اگر کھجور کھا بھی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ گناہگار ہوں گے, ایمان سے تو نہیں نکلیں گے نا. 60 روزے کا مسئلہ ہوگا یا 60 کفارہ کا مسئلہ ہوگا, صحیح ہے نا, اتنا ہی ہوگا, ایمان سے نہیں نکلیں گے آپ. مگر پھر بھی نہیں کھا رہے آپ. لیکن یہی اب رمضان کا بعد جب آتا ہے تو آپ بہن کے حقوق کھا رہے ہو, بھائی کے حقوق کھا رہے ہو, وراثت کے حقوق کھا رہے ہو, گھروں کے حقوق کھا رہے ہو. یہ تمام جو نگیٹیوٹی اللہ پاک نے آپ کو کہا تھا یہ سب نہیں کرنا, کیا صرف رمضان تک, اور وہ بھی روزے اور افطاری اور کھجور تک ہے؟ یہ نہیں. یہ ہے عظمت قرآن. اس سال کا سب سے خوبصورت عنوان میں ہی اپنے دل کی بات کہوں اگر تو, کہ قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجئے جو میری وعید کا خوف رکھتے ہیں, جو میری وعید کا خوف رکھتے ہیں, ان چیزوں کا خوف رکھتے ہیں جن چیزوں سے میں نے ان کو روکا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنا, یہ چیز نہیں کرنا. ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ یہ رمضان انقلابی رمضان ہو. بقیہ ایام روزے میں تو گزرے ہی, لیکن عید بھی ہمارا رمضان کی طرح گزرے, عید بھی ہمارا رضائے مولا کے لیے گزرے, اور عید کے بعد کا بھی معاملہ رضائے مولا کے لیے گزرے. جو میدان جنگ میں نماز نہ چھوڑے, آپ گدوں پر سونے والے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ جو میدان کارزار میں نماز نہ چھوڑے, ترک نہ کرے, جو نبی کی اتباع ہر حال میں کرے, وہ آپ اچھی زندگی پا کر کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ بہرحال جو کچھ بتایا گیا آپ اس کو دل میں رکھیں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونق بہار رعنائیاں نصیب فرمائے. آپ سب کا, آپ بڑوں کا سایہ بچوں پر ہمیشہ رکھے, بچوں کو ادب و احترام والا بنائے. سب سے بڑی چیز ہے تعظیم کا حامل بنائے, ادب کا حامل بنائے. ادب ہی سے سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا. انانیت ختم کرو, غرور ختم کرو, گھمن ختم کرو. یہ متکبر صرف اللہ ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو یہ شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. غرور گھمن کرنا یہ شرک ہے. دھیان رکھیے گا, اللہ کو بڑائی میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا. اللہ ہم سب کو اس قبیح حرکت سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علی النبی العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.